واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے بیان ہے۔ کل ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیان تک پہنچے تھے، جس میں یہ ذکر تھا کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینے والوں میں سے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دینے والوں میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب سے رمضان المبارک شروع ہوا، آپ لوگ جو بلا ناگہ درس قرآن سن رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو اللہ کے بندوں کا ذکر مسلسل چل رہا ہے۔ آپ اس کتاب میں ان کو یاد کیجئے، آپ اس کتاب میں اس نبی کو یاد کیجئے، یہ میرے مقبول بندے تھے۔ آج فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، یعنی اس کے جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اپنے قرب والے بندوں کا ذکر کروایا ہے۔ محبوب اب ان کا بھی ذکر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہو گیا، حضرت زکریا کا بھی ہو گیا، حضرت یحییٰ کا بھی ہو گیا، حضرت اسحاق کا بھی ہو گیا، حضرت یعقوب کا بھی ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم کا بھی ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور پھر کل حضرت اسماعیل کا ذکر گزرا۔ اب فرمایا محبوب، معلوم ہوا کہ محبوب کی زبان سے سننا بہت ہی پیارا لگتا ہے، بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ محبوب آپ ذکر کیجئے، آپ ذکر کیجئے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آپ اس کتاب میں اب ادریس کا بھی ذکر کریں، یعنی اپنے سارے دوستوں کا، میرے اس دوست کا بھی، میرے اس دوست کا بھی، میرے دوستوں کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ محبوب کی زبان سے دوستوں کا ذکر کتنا پیارا لگتا ہے، آپ ذکر کیجئے۔ یہ خیر ایک علیحدہ جہت ہے، ادھر اگر ہم جائیں گے تو بات کہاں سے کہاں بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ ادریس جو تھا نبی بھی تھا اور بڑے ہی سچے تھے، بڑا سچا انسان تھا ادریس۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اخنوخ ہے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ جیسے کہ پرسوں کے بیان میں عرض کیا گیا تھا قرآن کریم کے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبی کو وحی دی جاتی ہے، مگر رسول کو وحی کے ساتھ ساتھ کتاب بھی دی جاتی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے بعد
سب سے پہلے رسول ہیں، اور آپ کے والد حضرت شیش بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر سب سے پہلے جس شخص نے قلم کو استعمال کیا وہ ادریس علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے جس نے قلم کو استعمال کیا وہ ادریس علیہ السلام ہے، اور آپ پہلے رسول ہیں، پہلے رسول۔ پھر کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنا کرتے تھے، کھالیں اوڑھتے تھے آپ سے پہلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں جہاں سے کپڑے جو ہیں، کپڑے سلے ہوئے کپڑے سی کر پہننا، جیسے آج کل درزی کپڑے سیتی ہیں اور آپ درزیوں سے کپڑے سلاتی ہیں، تو سلے ہوئے کپڑے پہننا اس کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ کھالیں اوڑھتے تھے یا کھالیں پہنتے تھے جن سے۔ پھر اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہتھیار کا بنانا، اور پھر سب سے پہلے ترازو کا ایجاد کرنا۔ ترازو جن سے ترازو اور پیمانے قائم کرنا، اور علم نجوم اور علم حساب کو تشکیل دینا، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کا کام ہے، کیونکہ آپ پہلے رسول ہیں، پہلے رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اور یہ جتنے کام ہیں یہ سب آپ سے شروع ہوئے، جس میں جو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور آپ وہ رسول ہیں جن کے اوپر 30 صحیفے نازل کیے گئے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر، اور آپ کی جو ایک صفت تھی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے جو صحیفے تھے، جو آپ کے اوپر صحائف نازل کیے گئے جن سے، آپ ان کا درس دیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام آپ اس کا درس دیتے تھے۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں سفید رنگ کے تھے اور لمبے قد کے تھے، اور ان کا سینہ چوڑا تھا اور جسم پر بال کم تھے، لیکن سر پر ان کے بڑے بڑے بال تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر اہل زمین کا ظلم اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی دیکھی، تو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ چھٹے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے، اور آپ پر کتنے صحائف نازل ہوئے؟ 30 صحائف نازل ہوئے۔ اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے صحائف کا درس دیتے تھے، صحیفوں کا کثرت سے درس دیتے تھے۔ جیسے آج بھی آپ کو پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر لاکھوں ایسے علماء
مفتی، عالم دین، بزرگ ملیں گے جو قرآن پاک کا بعض لوگ آپ اشتہاروں میں پڑھتے ہیں، ہر مہینے درس دیتی ہیں، بعض لوگ ہفتہ وار درس دیتے ہیں، اور زیادہ تر جو درس چلتے ہیں وہ ہفتہ واری درس چل رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں ایسا بھی آپ کو ملے گا جیسے کہ میں نے اپنی کتاب سیرت نگینہ رسول کے اندر حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ بلا ناغہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، بلا ناغہ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں، یہ صحائف کا جو درس ہے، جو اللہ کی طرف سے صحائف درس نازل کیے گئے تھے، ان کا کثرت سے درس دیتے تھے، اور یہ درس دینا جو ہے یہ انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے۔ قرآن کا درس دینا، اللہ کی کتاب کا درس دینا، بے شمار اولیاء کرام کثرت، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، سلطان الہند خواجہ غریب نواز، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم یلمئی فاضل لزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ، خود پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم بلا ناغہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، قرآن کا درس۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں، تو بعض لوگ آپ دیکھیں گے لاہور میں، پاکستان میں کہیں مہینہ وار، کہیں 15 دنوں کے بعد، کہیں ہر 10 دن کے بعد، کہیں ہفتے کے بعد درس قرآن ہوتا ہے۔ کہیں کہیں آپ کو بلا ناغہ بھی درس قرآن ملے گا، جہاں بلا ناغہ قرآن کا درس دیا جاتا ہے، سارا سال 12 کے 12 مہینے بلا ناغہ قرآن کا درس۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کا درس دینا یہ صرف اولیاء نہیں بلکہ انبیاء کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور وہاں درس دیا جاتا ہے قرآن کا، ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں قرآن کا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کا درس دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر سکون نازل ہوتا ہے، جن پر سکون نازل ہوتا ہے، سکون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر سکون نازل ہوتا ہے اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت جو ہے وہ ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. جس گھر میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے پھر قرآن کا درس دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور ان لوگوں کا اللہ تعالی جہاں قرآن کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا اللہ تعالی فرشتوں میں ذکر کرتا ہے. ان لوگوں کا اللہ فرشتوں میں ذکر کرتا ہے. کائنات کا مالک اور خالق اللہ رب العزت الحمدللہ اس وقت فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہا ہے. کاش کہ آپ کو اس چیز کی قدر ہو تو آپ سارا سال ایک بھی درس قرآن مس نہ کریں. ایک بھی درس قرآن. اگر آپ کو اس چیز کی قدر اور قیمت معلوم ہو. سبحان اللہ کہہ کر آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اس کی قدر اور قیمت آپ لوگوں کو نہیں معلوم. اس محبوب حقیقی کا فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کرنا جو قرآن کا درس سنتے ہیں قرآن کی باتیں سنتے ہیں قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے کیا کہا گیا ہے کتنا مرتبہ اور مقام ہے ان لوگوں کا جو لوگ قرآن کا درس سنتے ہیں. ان کا ذکر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان کا ذکر اللہ فرشتوں کے اندر کرتا ہے. فرشتوں کے اندر ان کا ذکر جو سا ایک اور حدیث مبارکہ ہے دارمی شریف حضور پر نور شافی یوم نشور حبیب رب غفور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عالم ایک عالم ہے جو علم رکھتا ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے جس نے علم سیکھا ہے وہ عالم جو پہلے فرض نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز پڑھ کر پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. فرض نماز پڑھ کر وہ بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے. پھر وہ لوگوں کو فرض نماز پڑھی فرض نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اب لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایک عابد ہے. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے تسبیحاں پھیرتا رہتا ہے
پڑھی جاتا ہے تسبیحاں، قیام کرتا ہے ساری رات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم فرض نماز پڑھ کر پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو دین کا علم سکھاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتا ہے، یہ میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس کی تشریح، اس کی شرح، پھر لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث کو بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف راغب ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ چلیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مگر ہم پھر حدیث کے اوپر رہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، پہلے فرض نماز پڑھ لی، اب بیٹھ گیا، اب لوگوں کو دین کا علم سکھا رہا ہے، قرآن حدیث بتا رہا ہے، اس شخص کی بزرگی اس عابد کے اوپر اس طرح ہے، اس شخص کی جو بزرگی ہے اس عابد پر، اور کون سا عابد؟ جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو پڑھتا رہے تسبیحاں اور قیام کرتا رہے، اس کے اوپر بزرگی اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری بزرگی تمہارے ادنا کے اوپر ہے۔ بتائیے کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت ہے؟ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، پھر قرآن کو پڑھنا، آگے پڑھانا، قرآن کو سمجھنا، آگے سمجھانا، قرآن کو سیکھنا، آگے سکھانا، کتنی بڑی بزرگی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ عالم جو فرض پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، بھائی مغرب کی نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ کر اب قرآن سکھانے کے لیے بیٹھ گیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز فرض نماز پڑھ کر اب قرآن کا درس دینے کے لیے ایک شخص بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا اس عالم کیوں بیٹھ گیا کہ لوگوں کو دین کا علم سکھائے، اس کی بزرگی اس عابد پر ایسی ہے جو دن کو روزہ رکھنے والا ہے، رات ساری قیام کرنے والا ہے، اس عالم کی بزرگی ایسے ہے، حضور نے فرمایا جیسے میری بزرگی تمہارے ادنا کے اوپر۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اصل میں دل مردہ ہو چکی ہیں، سب باتیں سنتے ہیں واعظ و نصیحت کی، سبحان اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر عمل کرنا تو دور، عمل کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر اس حدیث کی قدر اور قیمت معلوم ہو جائے تو جن کاموں کے اندر انسان پڑا ہوا ہے سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ جو الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو دین کا علم یعنی قرآن حدیث سکھاتا ہے اور بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے، اس کی بزرگی ایسے ہے اس عابد کے اوپر جو دن کو روزے میں ہو اور ساری رات قیام میں ہو، جیسے میری بزرگی تمہارے ادنا کے اوپر ہے، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا کے اوپر ہے۔ اتنی فضیلت ہے قرآن کو بیان کرنے والے کی، اتنی فضیلت ہے قرآن کو سمجھانے والے کی، اتنی فضیلت ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی صرف علم کا پڑھنا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، دین کے علم کو سیکھتے ہیں، ایک گھڑی علم کا پڑھنا آپ فرماتے ہیں پوری رات بیدار رہنے سے افضل ہے، پوری رات بیدار رہنے سے افضل ہے۔ تو ادریس علیہ السلام وہ رسول ہیں جن پر 30 صحائف نازل ہوئے، اور وہ اللہ کے کلام کا کثرت سے درس دینے والے تھے۔ ان کی عادت وہ قرآن کا وہ اللہ کے کلام کا درس دیتے تھے، ان صحائف کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن سے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے متعلق ایک قول تو یہ ہے کہ اس بلند مقام سے مراد آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، اور ایک قول یہ کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، آسمان پر۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کے پاس سے گزرے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور جب چوتھے آسمان کے پاس سے گزرے تو آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے۔ ادریس بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔